وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور یہ موضوع بڑا طویل ہے، اسے انشاءاللہ العزیز 2 یا 3 حصوں میں بیان کریں گے۔ آج جو موضوع ہے اس میں 3 چیزیں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے موت، اس کے بعد موت کی تیاری اور اس کے ساتھ حسن خاتمہ۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں
اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اور یہ تینوں چیزوں کی تیاری ہمارے لیے ضروری ہے۔ موت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم فرار چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، چاہے کرونا آئے یا نہ آئے، چاہے کوئی اور وبا آئے یا نہ آئے، موت آ کر رہے گی۔ موت کسی بیماری کی محتاج نہیں ہے۔ موت ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی مرض لگے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سویا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اسے صبح اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور وہ اللہ کے حضور پیش ہو چکا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس موت سے تم فرار چاہتے ہو وہ تو آ کر رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور تمہیں لوٹ کے جانا ہے عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کا جاننے والا ہے، جو ظاہر باطن سب کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ کی طرف سب نے لوٹ کے۔ یہ جتنے میرے بھائی آپ بیٹھے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، سب کو یہ بات معلوم ہے، کنفرم ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہاں پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کیا کرتوت کر کے آئے ہو۔ میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کر دیتا ہوں، کیا کیا عمل کر کے آئے ہو تم لوگ، پھر اللہ بتائے گا، اور اس دن پھر چھٹکارا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، بچے گا وہی جو دنیا میں اپنے رب کو راضی کر گیا اور موت کی تیاری کر گیا۔ جس نے تیاری نہیں کی، یاد رکھیں پورا سال ایک طالب علم پڑھتا نہیں ہے اور جا کے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میں تو پیپر دوں گا اور پاس ہو جاؤں گا، تو یہ ناممکن ہے میرے بھائی۔ جس نے پورا سال پڑھا ہوتا ہے پھر وہ کمرہ امتحان میں بیٹھ کے بڑی تسلی سے پیپر کو حل بھی کرتا ہے، سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے، اور پوزیشن لے کے اپنا ایوارڈ لے کے اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتا ہے۔ سیم سارا معاملہ اللہ نے بندے کے ساتھ کر دیا۔ جس نے تو اس موت کو یاد رکھا ہوگا، تیاری کی ہوگی، وہ انشاءاللہ جب قبر میں سوال آئیں گے تو وہ بڑے ہی آسانی سے جواب دے گا، کیوں؟ اس نے ساری زندگی تیاری کی ہوگی۔ اللہ میرا رب ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے، سبحان اللہ، ساری زندگی لگا دی۔ یہ نہیں کہے گا مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں، آسانی سے سوالوں کے جواب دے گا، قیامت کے روز اللہ سے ایوارڈ لے گا اور جنتوں میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کنفرم ہے، کسی نے نہیں بچنا۔ کل من علیہ فان، اللہ ربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ روایت آتی ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب وفات کے قریب تھے تو آپ کی جو بیماری تھی شدت اختیار کر گئی، آپ تکلیف میں تھے۔ قربان جاؤں اللہ، کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی اللہ کی ذات رہنی ہے، کوئی نہیں بچے گا، مخلوق میں سے کوئی نہیں بچے گا، بچے گا تو صرف میرے اللہ کا نام، اللہ کی ذات بچے گی۔ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں واہ کرباہ، ہائے تکلیف، اتنی تکلیف۔ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی یہ پکار سنی تو فرمایا میری بیٹی، میری پیاری بیٹی، میری لاڈلی بیٹی سن لے، یہ جس مرحلے سے میں گزر رہا ہوں کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس مرحلے سے، اس راستے سے نہیں گزرے گا۔ اللہ نے سب کو موت دینی ہے، سب کو اللہ موت دے گا۔
اور فرما دیا ساتھ ہی اس لیے موت دے گا کہ اللہ تم سے ملنا چاہتا ہے. یہ ہے موت، سب کو آ کے رہنی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کہاں جاؤ گے اس موت سے بچ کے؟ کدھر جاؤ گے؟ کہاں پہ چھپو گے؟ جاؤ تم لوہے کے محل بنا لو، بڑی بڑی دیواریں بنا لو، موت پھر بھی آ کے رہے گی. ایک بہت بڑا گلوکار گزرا ہے یورپ کے اندر، وہ 24 گھنٹے اپنے ساتھ ڈاکٹرز رکھتا، کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا، گلے نہیں ملتا، ہینڈ شیک نہیں کرتا. 24 گھنٹے اپنی نگرانی کے لیے اس نے لوگ مقرر کیے ہوئے تھے کہ میرے ٹیسٹ ہوں گے، میں مروں گا نہیں، میں نہیں مروں گا، میں نہیں مروں گا. لیکن اللہ کا جب حکم آتا ہے تو کوئی بچ سکتا؟ سارے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں اس کی نبض تھی، اس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، لیکن اسے سارے ڈاکٹر بھی مل کے بچا نہیں سکے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ موت آ کر رہے گی، موت سے کوئی بچ سکتا نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو کائنات کے حبیب نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب. اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، یا ایسے رہ جیسے راہ چلنے والا جا رہا ہوتا ہے. ہم نے اس کو مشن بنا لیا، اللہ کو بھول گئے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اپنی یونیورسٹی میں اس قدر بیزی ہو گیا کہ اسے نماز کا ہوش نہیں ہے. اگر کوئی کاروباری ہے وہ دکان میں اس طرح غرق ہو گیا کہ اسے اپنے اللہ کی عبادت کا ہوش بھی نہیں ہے. کوئی میری ماں اور بہن ہے، بیٹی ہے، وہ اپنے گھر کے کام میں ایسے مشغول ہو گئی، کہتی ہے مجھے وقت نہیں ملتا، کیا کروں؟ تپڑی پوچھا کرنا ہے، گھر کی صفائی کرنی، فلاں کام کرنا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی نے تو ایسی تربیت ہی نہیں کی. آپ نے تو فرمایا اس دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے. مسافر کیا ہوتا ہے؟ ایک دو جوڑے ساتھ رکھ لیتا ہے، کچھ ضروریات زندگی کا سامان رکھ کے چل پڑتا ہے، جہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے پھر تھوڑا اور لے لیتا ہے. مسافر تو اس طرح ہوا کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں. ہم نے تو 100 سالہ منصوبے بنا رکھے، لمبے چوڑے منصوبے، جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ صحیح البخاری میں ان کا قول ہے، کہتے ہیں کہ جب شام ہو جائے نا، شام تمہاری زندگی میں تم زندہ ہو، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب تمہاری زندگی میں صبح آ جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا. کام موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. ان چیزوں کی قدر کیجیے. موت آ کے رہے گی، موت کی تیاری کر لیجئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تیاریاں کروائی تھی. اللہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، ان کو رو رو کے یہ حالت تھی، ان کے رخساروں پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے. جن کے بارے میں کائنات کے حبیب فرمائے میں نے دنیا میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، ایک ابو بکر ہے جس کے احسان کا بدلہ میں محمد بھی نہیں دے سکتا. وہ رو رو کے اپنے رخساروں کو اس طرح کر لے. وہ عمر اللہ اکبر جس کے جاؤ جلال سے کیسر و کسرا بھی گھبرا جائے، لیکن اللہ کے سامنے آتا ہے تو ایک آیت پڑھتے پڑھتے اور روتے روتے ساری رات گزارتے. وہ عثمان غنی ذوالنورین جس کو کائنات کے حبیب نے 17 مرتبہ جنت کی بشارت دی، 17 مرتبہ. اس کے باوجود جب کبھی قبرستان سے گزرتے، قبروں کو دیکھ لیتے تو آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے. وہ سیدنا علی المرتضی، وہ شیر خدا
رات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی داڑھی کو پکڑ کے کھینچتے ہیں اور اللہ کے سامنے کہتے ہیں اے دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو پھر میرے ساتھ کیوں چمٹتی ہے؟ میں تیرے ساتھ دل لگی نہیں کرنا چاہتا، میں اللہ کے ساتھ دل لگی۔ اللہ ربی وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ آ گئی موت تمہارے پاس، آ چکی تمہارے پاس موت۔ اللہ ربی حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی دو نمبری نہیں۔ یہ موت حق سچ کے ساتھ آ گئی تمہارے پاس۔ اب کیا ہے؟ اب اس سے بھاگ کے دیکھ لو، بھاگ لو۔ بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے رہتا ہے، جیب میں بڑے مہنگے موبائل والٹ رکھ کے کہتا ہے، بڑی گاڑی رکھ کے سوچتا ہے میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کی آکڑی ختم نہیں ہوتی، ادھر اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں اس کی جیب سے موبائل نکال لو، پرس نکال لو، اچھا اس کے کپڑے بڑے مہنگے اتار لیں، نہیں اسے کینچی کے ساتھ کاٹ دو۔ اب تیرا مقام کیا ہے؟ اب تیرا جاہ و جلال کہاں گیا؟ ارے سب ختم ہو گیا اللہ کے سامنے تیرا۔ جیسے تو دنیا میں بے لباس ننگا ہو کے آیا تھا، دیکھ اب تیرا دنیا کا سارا لباس انہوں نے اتار لیا ہے، یہ سفید چادروں کے اندر لپیٹ کے کہا جا رہا جلدی کرو یار اس کو دفن کریں، کہیں اس کی ڈیڈ باڈی میں سے بو نہ آنا شروع ہو جائے۔ بھائی بیٹے جو ساری زندگی اپنے باپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، رو بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جلدی کر۔ وہی ماں جو اپنے لخت جگر پہ جان دیتی ہے، لیکن جب مر jata ہے تو وہ بھی روتے ہوئے آخر کہہ دیتی ہے ہاں میری اجازت ہے، اب اس کو اللہ کے سپرد کر۔ اللہ اکبر۔ یہ موت کی قسمیں ہیں۔ اللہ ہمیں وہ موت دے جو آسانی والی موت۔ اللہ مومن کو موت میں تکلیف نہیں دینا چاہتا اس موت کے اندر۔ اللہ رب دیکھیں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اے مطمئن نفس، کس چیز پہ یہ سیٹسفائی ہے، مطمئن ہے، اطمینان پکڑے ہوئے، یہ کون سی نفس، کون سی جان، کون سا انسان جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، محمد کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، اس کو اللہ یہ صدا لگوائیں گے کہ اے مطمئن نفس آجا تیرا رب تجھے بلا رہا ہے۔ جسے نبی کی سنت سے نفرت ہے، جسے اللہ کی توحید پسند نہیں ہے، جسے اسلام کا لبادہ اچھا نہیں لگتا، اور وہ کہے کہ مجھے کہا جائے گا کہ آجا تجھے جنت دیتے ہیں، ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کی طرف لوٹا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت، اللہ فرماتا ہے کہ میں جتنے بھی کام کرتا ہوں دنیا میں، سنو غور سے، مومن کی بڑی شان ہے جب اس کی موت آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے، اللہ فرماتا ہے دنیا کے جتنے بھی کام میں کرتا ہوں مجھے کوئی تردد نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے میرے آگے، لیکن جب میں اپنے مومن بندے کی جان نکالتا ہوں نا، اللہ فرماتا ہے مجھے بھی تردد ہوتا ہے، میرا بندہ موت کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے میں بھی اپنے بندے کی موت کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ بھی یہی فرما رہا ہے میں اپنے بندے کی موت کی تکلیف پسند نہیں کرتا۔ اپنے بندے کی غور کرو، یہ نہیں کہا شیطان کا جو پیروکار ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے چل پڑا، اس کی بات نہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں اپنے بندے کی، میرا جو بندہ ہے، اللہ تکلیف نہیں دیتا، اس لیے کہہ دیا ہے مطمئن نفس آجا اللہ کی طرف، اسے موت آئے گی بڑا اطمینان کے ساتھ، فوراً سے پہلے ملک الموت آئے گا، سرانے بیٹھ جائے گا اور کہے گا مطمئن نفس آجا اللہ نے تجھے بلایا ہے، نکلا۔ فرمایا ایسے مومن کی روح نکل جائے گی جیسے مشکیزے سے پانی نکل جاتا اور پتہ بھی نہیں چلتا۔
اتنی علامات، جنت سے اس کے لباس آ جائیں گے، اللہ اکبر، اس کے جسم کو ایسی خوشبو لگا دی جائے گی، اس کے جو کپڑے لباس آئیں گے، پوری کائنات مہک جائے گی، معطر ہو جائے گی۔ اس کے بعد پہلے آسمان سے اس کے لیے سلامیاں شروع ہو جائیں گی، ساتوں آسمان تک اس کو اللہ کی طرف سے سیلوٹ پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر اللہ کے عرش پہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ مطمئن نفس اللہ کے سامنے رونے والی، عبادتیں کرنے والی، اللہ کو سجدہ کرے گی۔ اللہ فرمائے گا میں تجھ سے راضی ہو گیا، علیین میں لکھ دو اس کے نامہ اعمال کو، اور جنت کے دروازے اس کی قبر کے اوپر کھول دو۔ یہ ہے اللہ والا، یہ ہے محمدی، یہ ہے اسلام والا، جس کی اتنی رسپیکٹ ہوگی۔ دنیا میں چاہے یہ گدھا ریڑھی چلاتا تھا، دنیا میں چاہے یہ فروٹ کی ریڑھی لگا لیتا تھا، دنیا میں چاہے سبزی بیچتا تھا، انتہائی غریب تھا، لیکن تھا محمدی، اللہ والا تھا، اس کو ساری سلامیاں پیش ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری روح آئے گی جس نے ساری زندگی اللہ رسول کی بغاوت میں گزاری۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر وہی ملک الموت آئے گا اور وہ کہے گا اے گندی اور خبیث روح، اللہ کی باغی روح نکل باہر، یضربون وجوہہم ادبارا، اس کے منہ اور پیٹھ پہ تھپڑ ماریں گے فرشتے۔ اللہ رب، یہ چیخے گا، چنگھاڑے گا، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس کی گندی روح کو نکال کے جہنم کے لباسوں میں لپیٹ کے اس کی بدبو پوری مخلوق انسانوں کے علاوہ سب سونگ لیتے ہیں۔ یہ کوئی گندا مرا ہے، گندا مرا ہے، اللہ رسول کا باغی مرا ہے، اسلام کا دشمن مر گیا ہے۔ اس کو لپیٹ کے اس کو آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، پہلے آسمان سے دھتکار دیا جاتا ہے، واپس چلی جا، یہاں پہ اللہ کے ہاں تیرا کوئی مقام۔ اس کو سجین میں لکھ دو، جہنم کے دروازے اس پہ کھول دو۔ چاہتے ہو ایسی موت؟ بڑے جمعے پڑھے ہم نے مولانا صاحب، قاری صاحب، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کا ڈر آیا ہی نہیں ہے، سنت سے محبت جاگی نہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھنا نہیں ہے۔ یہ جمعے کوئی جمعے نہیں ہے، یاد رکھو۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، مزہ تو تب ہے نا اس مسجد سے نکلو تو اپنے دل کو صاف کر کے نکلو کہ اللہ انشاءاللہ اب اپنی موت کو نہیں بھولیں گے اور اس کی تیاری بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی، یہ زندگی گزر جائے گی، یہ گزر جائے گی۔ آپ اچھی گزاریں تب بھی گزر جائے گی، آپ بری گزاریں یعنی ہلکی لائف، مڈل کلاس، پرائمری کلاس گزاریں تب بھی یہ گزر جائے گی۔ لیکن اللہ کے ہاں وہی کام آئے گا کہ جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کے لیے، تیاری کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، ان میں چند ایک ذکر کروں گا۔ انسان جب مر جائے گا نا، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے، قال، کہتے ہیں رب ارجعون، اللہ مجھے لوٹا دے۔ اچھا لوٹ کے کیا کرے گا؟ یہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، اللہ مجھے لوٹا دے، میں واپس جا کے نا نیک عمل کروں گا، اب بڑے اچھے عمل کروں گا۔ لیکن کیا ہے، اب اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے، اب پیچھے اللہ نے ایک برزخ کی دیوار کھڑی کر دی، اب یہ واپس نہیں جا سکتا، اب واپس نہیں جا سکتا، دروازے بند، عمل کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے ہاں پڑا رہے گا، اور اگر اچھا ہوا تو اللہ کی نعمتیں دیکھتا رہے گا، اور اگر برا ہوا تو جہنم کے نظارے کرتا رہے گا۔ اس کی تیاری کے لیے سب سے پہلا کام، اب تھوڑے ہوشیار ہو جائیں، سب سے پہلا کام موت کی تیاری۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو توبہ نہیں کرتا نا وہ ظالم ہے، وہ ظلم کرنے والوں میں سے۔ سب سے پہلا کام کہ انشاءاللہ ہم نے روز اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ اب میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی بات، اور یہ سبق یاد رہے گا۔ سب سے پہلا کام توبہ۔ اللہ بڑے چھپ چھپ کے موبائل پہ بہت کچھ دیکھ لیے، اللہ تیرے میرے درمیان، اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آخر مار کے تیرے پاس آنا ہے، پھر تو نے سب کچھ دکھا دینا ہے، تو اللہ اس سے پہلے کہ مجھے موت آئے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔
اور یہ بات ذہنوں سے نکال دو کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں. ارے کتنے بڑے گنہگار ہوں؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کے سامنے کوئی اوقات نہیں. کتنی اوقات ہے ان گناہوں کی، کتنی حیثیت ہے ان گناہوں کی. کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہوں پہ، اور اتنا ایک شرمندہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ سے اتنا آنسو نکلتا ہے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے. مکھی کے سر کے برابر ندامت کا آنسو نکلتا ہے، اور اللہ اس کا یہ آنسو دیکھ کے اس کی سابقہ زندگی کے گناہ معاف کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے بندو. اللہ کے الفاظ دیکھو، یا عبادی، اے میرے بندو، او میرے بندو، تم میں سے جس نے بھی گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کہ میرے گھر سے نہ اٹھنا، میری رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. چاہے جتنے بھی گناہ ہوں، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. سبحان اللہ. بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ بخشنے پہ قادر ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا جب بات کرتے ہو اللہ کی کرتے ہو، اللہ اللہ اللہ. میں کیسے نہ کروں؟ میرے پاس کوئی اور در ہے ہی نہیں جہاں پہ جا کے میں اپنی خطائیں معاف کروا سکوں، جہاں پہ میں اپنی مشکل کشائی کروا سکوں، جہاں پہ میں اپنی حاجت روائی کروا سکوں، جہاں پہ میں دنیا کے غم سے نکل سکوں، جہاں سے میں اولادیں مانگ سکوں، جہاں سے میں شفا مانگ سکوں. میرے پاس اور کوئی در ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. وہی اللہ کہتا ہے میں تمہارے سارے گناہ بخش کرنے کے، معاف کرنے پہ قادر ہوں. صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، اور کسی کے پاس یہ طاقت نہیں. انہو هو الغفور الرحیم. ساتھ اپنی دو صفتیں الغفور الرحیم بیان کر دی کہ میرے بندوں میں ہی بخشوں گا کیونکہ میں غفور و رحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا. سب سے پہلا کام اللہ سے توبہ کرنی ہے روز انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ کے اندر، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ تم اکثر لذتوں کو توڑ دینے والی کو یاد کیا کرو. لذتوں کو توڑ دینے والی. میں اسی پہ سوؤں گا، میں اچھے اچھے لباس پہنوں گا، میں ایک اچھی گاڑی رکھوں گا، میں ایک محل بناؤں گا، میں جناب ایک بہت بڑا فارم ہاؤس بناؤں گا، میں ایک کالونی ڈیکوریٹ کروں گا، میں یہ کروں گا وہ. فرمایا اکثر اس کو یاد رکھا کرو جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، یعنی الموت. روز موت کو یاد کیا کرو، اس کو یاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے لوگوں ساتھیوں میں نے پہلے تمہیں زیارت قبور سے منع کر دیا تھا، لیکن اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اجازت دے رہا ہوں، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے اندر عبادت گزار بننے کا جذبہ پیدا ہوگا، آخرت سے تمہاری دل لگی ہو جائے گی. یہاں تو یہ حالت ہو چکی، کتنے میرے نوجوان ساتھی ہیں جو اپنے ماں یا اپنے باپ کی قبر پہ جاتے ہیں. پوچھ لو، کہتے ہیں کئی مہینے گزر گئے ماں باپ کی قبر پہ بھی نہیں گئے. یہ تو ہماری حالت ہو چکی ہے. ان کے لیے دعا کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. وہ ماں باپ ساری زندگی کمزوری میں، بڑھاپے میں، جب ان سے بات ہوتی، یقین کریں میں ایک جگہ گزرا، ایک انتہائی بزرگ 90 سال کی عمر میں ہوگا، اس سے پوچھا میں نے، تھوڑے سے ایسے ہلکی قسم کے فروٹ لگا کے کھڑا ہو، پوچھا بابا جی خیر ہے یہ کیا کر رہے آپ؟ ایک تو فروٹ بھی آپ کے اس کوالٹی کے نہیں ہیں. اللہ اکبر. پتہ ہے کیا جواب ملا؟ کہتا 4 بیٹے ہیں میرے،
ایک بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک بھی مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے صرف یہی کہا مجھے روٹی دے دو، رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ قبروں پہ جایا کرو، والدین جن کے دنیا سے چلے گئے وہاں جا کے ان کے لیے دعائیں کیا کرو، ان کے لیے مغفرت اللہ سے مانگا کرو۔ تمہارا حق ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بھول گئے ان کے احسان، بھول گئے ان کی مہربانیاں۔ ابا جی آپ کو نہیں پتا وہ دور چلا گیا، اب دور اور ہے، کیسی باتیں کرتے؟ کیا ہو گیا؟ تیری جرت کیسے ہوئی؟ تیری جرت کیسے ہوئی باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنے، اپنی ماں کو آنکھیں دکھانے کی؟ تیری جرت کیسے؟ کل اللہ نے پکڑ لیا تو کیا جواب دے گا؟ اور یہ تمہاری جنتیں تھی، ان کی قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی تھی، یہ جنت کے دروازے تھے، تم نے ان کے لیے دعا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیارت قبور کرو، دنیا سے دوری ہوگی، آخرت سے لگاؤ ہوگا۔ موت کی تیاری کا دوسرا سبق یہ ہے کہ قبروں پہ جایا کرو، وہاں جا کے چند لمحے بیٹھا کرو، دیکھا کرو یہ لوگ، ان میں سے فلاں چودھری صاحب، یہ ملک صاحب، یہ جناب نواب صاحب، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ کیسے پڑا ہے، اس کی قبر کیسی ہے، میں نے بھی وہاں پہ آنا ہے۔ دیکھنا آپ چند ہفتے یہ کر کے دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کے دل کی دنیا بدلنے لگ جائے۔ تیسرے نمبر پہ زیادہ راہ تیار کر لو۔ دیکھو جب کہیں ہم ٹریول کرتے ہیں دوسرے شہر تو اپنے ساتھ تھوڑا سامان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تیاری کرتے ہیں، راستے میں ضرورت پڑ جائے گی، پانی نہیں میسر ہوگا، ایک پانی کی بوتل رکھ لو، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، بڑا لمبا ہے، اللہ کی قسم بڑا لمبا ہے۔ آپ یاد کرو سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں جو پہلا شخص فوت ہوا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے جی؟ قبر میں ہی ہے نا۔ بڑا لمبا سفر ہے، بڑا لمبا، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، زیادہ راہ تیار کر لو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کی تشریح واللہ مفسرین نے اتنی زبردست کی ہے نا کہ تم اس حال میں مرو کہ مسلمان ہو، یعنی تمہارا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ تم گناہ کی دلدل میں پھنسے ہو سکتا ہے موت آ جائے اور تم رگڑے جاؤ، اس لیے تم اس حال میں مرو کہ مسلمانوں والا کام کر رہے ہو، کافروں والا نہیں، غیر مسلموں والا نہیں، شیطانوں والا نہیں، ہر حال میں مسلمان بن کے رہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے تھوڑے سے زیادہ راہ کو بھی زیادہ کر دے گا۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ تیاری، مرنے کے بعد ہمیں کون سی چیزیں فائدہ دیں گی؟ غور سے سنیں، مرنے کے بعد ہمیں کون سی چیزیں فائدہ دیں گی؟ یہ موت کی تیاری ہے، اس میں اسپیشل فوکس کرو۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مرتا ہے دنیا سے اس کے اعمال کا تعلق کٹ جاتا ہے، ختم ہو گیا تعلق۔ الا من ثلاث، تین چیزیں ہیں وہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ غور سے سن لو اور تیاری شروع کر دو۔ نہیں پتا میں اس منبر سے اتر سکتا، نہیں پتا ہم میں سے کون گھر پہنچے گا، ارے موت کی تلوار سروں پہ ہے، ہماری کوئی تیاری نہیں۔ فرمایا تین چیزیں مرنے کے بعد فائدہ دیں گی، تیاری لو، تیاری کر لو۔ کیا؟ نمبر ایک فرمایا صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کر لو، اب ہمت ہے۔ کیا صدقہ جاریہ؟ چلو آج میرا دل کرتا ہے میں ایسے کرتا ہوں، تھوڑے سے پیسے جامعہ رحمانیہ کی مسجد اس کی ٹوٹیاں وہ لگوا دیتا ہوں۔ اچھا بھائی جب تک لوگ وضو کریں گے اللہ تیرے نامہ اعمال میں اجر لکھتا رہے۔ میں کوئی نلکا لگوا دیتا ہوں، مسافر پانی پئیں گے، چلتا رہے گا، تیرا عمل بھی جاری رہے۔ میں کوئی مسجد بنوا دیتا ہوں، میں کوئی مسجد کا لنٹر ڈلوا دیتا ہوں،
میں مسجد کی ایک اینٹ 10 روپے کی لے کے کہتا ہوں میری اوقات یہ ہے، اس کو لگا دو، کل قیامت کے روز انشاءاللہ میرا اللہ تمہاری اس اینٹ کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ بڑا قدردان ہے، تمہاری ایک اینٹ کی بھی قدر کرے گا اللہ۔ ایک اینٹ دے دو، صدقہ جاریہ۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، زندہ بیٹھے ہو زندہ، اور کوئی بھی یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا الا ماشاءاللہ کوئی شاید ایک ہو جس کی جیب میں کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے 10 روپے بھی دے دو کسی صدقہ جاریہ میں، یہ لازم کر لو اپنے اوپر، جب تک وہ صدقہ جاریہ رہے گا آپ قیامت کی دیواروں تک اللہ آپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھتا رہے۔ پہلی تیاری زیادہ راہ۔ نمبر 2 نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد۔ کون سی اولاد جی؟ بدماش، بڑی بڑی مونچھوں والا، محلے میں جگہ گیری کرنے والا، لڑکیوں کے اسکول اور کالج کے سامنے کھڑا ہونے والا، موبائل میں 50 60 180 GB کے کارڈ فلموں سے بھر کے دیکھنے والا، بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی بیٹی، سارا دن ڈرامے دیکھ کے باپ کو ثواب بخشش کرنے والی بیٹی، ایسی اولاد، بے نمازی اولاد، نبی کی سنت سے نفرت کرنے والی اولاد، ولد صالح، نیک اولاد، نیک، ایسی نیک اولاد فرمایا جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے روئے، دعائیں مانگے تمہارے لیے۔ چھوٹا سا ہوتا ہے ہم تربیت نہیں کرتے، جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے قاری صاحب دعا کر دو، اب تو وہ میرے گلے پڑ جاتا ہے، وہ پڑے گا تیرے گلے کیونکہ تو نے بچپن سے اس کی تربیت نہیں کی۔ ولد صالح، زیادہ راہ، نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ، دنیا میں مر جاؤ گے کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص جنت میں تھا، فرشتوں نے اسے اٹھایا اوپر والے درجے پہ بٹھا دیا، پھر اوپر والے، اس کے درجے بلند ہوتے جا رہے تھے جنت میں۔ فرشتوں سے پوچھا یہ کس لیے میرے درجے بلند ہو رہے ہیں؟ فرشتوں نے کہا تیری نیک اولاد دنیا میں تیرے لیے دعا مانگتی ہے، بدلے میں اللہ جنت میں تیرا مقام بلند کرتا ہے۔ صدقہ جاریہ، نیک اولاد۔ اور تیسری چیز او علم ينتفع بہ، دین کا علم۔ اگر اچھا قرآن آپ نے قاری صاحب کے پاس پڑھا ہے، اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤ، دائیں بائیں 2 4 پڑوسیوں کی منت کر کے، ریکویسٹ کر کے کہ یار مجھے قرآن آتا ہے، اپنے بچے میرے پاس بھیجو میں پڑھاؤں گا۔ 10 بچے آپ نے قرآن پڑھا دیا، ناظرہ قرآن پڑھا دیا، وہ جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے اور آگے پڑھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے۔ یہ 3 کام مرنے کے بعد فائدہ دیتے رہیں گے۔ اور دوستو یہ کل، یہ ساتے، یہ پانجے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں پہ چل نکلے تم؟ یہ ملاؤں نے تمہیں کہاں لگا دیا؟ میرے نبی نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، میرے نبی کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی یہ عمل نہیں کیا۔ کوئی ایک بھی ایسا ہو جس نے یہ عمل کیے ہوں، صحیح سند سے ثابت تم کر دو، ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا سینہ بڑا فراغ ہے، ہم تو کہتے ہیں میرے نبی کا فرمان تم لاؤ، اپنے سر کا تاج ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ راہ تیار کر لو۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ موت کے لیے تیاری۔ کیا؟ حقوق العباد، حقوق العباد ہم نہیں ادا کرتے، بیوی کے حقوق، باپ کے، ماں کے، اولاد کے، چچا کے، ممانی کے، فلاں کے، دوستوں کے، پڑوسیوں کے، یہ سارے حقوق العباد۔ مختصر ایک حدیث کا مفہوم سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، اتدرون مل مفلس، تمہیں پتہ ہے غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس پہ درہم دینار نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا وہ شخص جو قیامت کے روز آئے گا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا،
کسی کی غیبت کی ہوگی، وہ قیامت کے روز نیکیاں لے کے آئے گا۔ اللہ جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا اس کی نیکیاں ان کو دیتا رہے گا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حساب باقی ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دے۔ موت کی تیاری کر لو، کسی کا حق نہیں مارنا انشاءاللہ آج کے بعد، کسی کو گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ آج کے بعد۔ آپ بڑا بہادر ہیں، دلیر ہیں، لڑاکے ہیں، تو پھر اس میں بیچارے کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کے اوپر ظلم کریں؟ یاد رکھو، جو ظالم ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں پہلے ذلیل کرتا ہے اور پھر آخرت میں بھی کرتا ہے، یہیں پہ ذلیل کرتا ہے۔ میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں پردے کسی کے فاش نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اللہ جس کے پردے رکھے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے پردے فاش کرنے والے؟ وہ اللہ ہم سب کے بھی پردے برقرار رکھے اور قیامت کے روز بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے۔ اس کے بعد وصیت، لازم وصیت کیا کرو۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں بات زیادہ لمبی نہیں کرتا، وصیت کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جائز نہیں کسی کے لیے کہ 2 دن 2 راتیں ایسی گزارے کہ اس کے پاس وراثت میں کوئی چیز ہے اور وہ اپنا وصیت نامہ لکھ کے اپنے سرانے نہ رکھے۔ 2 راتوں سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ وراثت ہے، وہ وصیت کرنا چاہتے ہو، لکھ کے اپنے ساتھ رکھو، تاکہ موت کا پتہ نہیں کب مر جاؤ، پھر اس وصیت پہ بھروسہ عمل کر کے آپ کی قبر کے معاملات سیدھے کر دیں گے۔ اور اس کے بعد حسن خاتمہ، یارو اس کی دعا کیا کرو، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ۔ اے اللہ ہم تجھ سے حسن خاتمہ یعنی خیر پہ موت کی دعا کرتے ہیں، کہ ہمیں موت آئے ایمان کی حالت میں، ہمیں موت آئے زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، ہمیں موت آئے سر سجدے میں پڑھو، ہمیں موت آئے زبان پہ شہادتین ہو اور اللہ شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، حسن خاتمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے استعمال کرتا ہے؟ فرمایا اللہ اس سے صالح عمل کروانا شروع کروا دیتا ہے، نیک عمل وہ کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی استعمال کر لے، اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے استعمال کر لے، ہم نیک عمل کرتے رہیں اور اسی پہ ہمیں موت آ جائے۔ اللہ ربی۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کی بڑی اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خاتمہ کی مثال دے کے، عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، ایک شخص فرمایا جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت اور اس کے درمیان 1 ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے، اچانک تقدیر اس پہ غالب آتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے، وہ نیک عمل چھوڑ کے جہنمیوں والے عمل شروع کر دیتا ہے اور حتیٰ کہ اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اور ایک شخص جہنمیوں والے عمل کرتا ہے لیکن تقدیر غالب آتی ہے، وہ برے عمل کرنے شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ جنتیوں والے عمل کرنے والا ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ وہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اور میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما الاعمال بالخواتم، عملوں کو دار و مدار خاتمے پہ ہے، خاتمے پہ۔ اس کی تفسیر ہے حدیث کی، یعنی آپ جس عمل پہ مریں گے وہی آپ کا خاتمہ ہے۔ اگر گندے عمل کرتے ہوئے مر گئے تو خاتمہ خیر سے نہ ہوا، اگر اچھے عمل کرتے ہوئے مر گئے تو یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ اچھے عمل کرو۔ یہ جو 3-3 4-4 گھنٹے موویاں دیکھتے ہیں نا، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، موت آ گئی نا تو پھر ڈرامے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ، اس کے لیے ضروری ہے عقیدہ پکا ہو۔ عقیدہ پکا ہوگا نا انشاءاللہ اللہ آپ کا خاتمہ خیر پہ کرے گا انشاءاللہ۔ عقیدہ پکا ہو، توحید والا، اللہ والا، محمد والا، ابو بکر والا، عمر والا، عثمان وعلی والا، حسن حسین والا، سیدنا امیر معاویہ والا، ان سب والا عقیدہ ہو پکا، انشاءاللہ جب موت آئے گی خیر پہ آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ کیا فرمایا؟
فرمایا اللہ نے اس بندے پہ آگ کو حرام کر دیا ہے جو کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عقیدہ توحید والا، اس پہ جہنم حرام کر دی۔ اور کیا؟ وَيَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اور یہ اس لیے کہتا ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عقیدہ توحید اپنا لے، انشاءاللہ اس کا جب خاتمہ ہوگا انشاءاللہ خیر پہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ذکر الہی کرنے والے کا خاتمہ خیر پہ ہوگا، یاد رکھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ شروع ہو جو روزانہ 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ زبان کو عادی بناؤ اللہ کے ذکر کا، انشاءاللہ جب موت آئے گی تو زبان جاری ہو جائے گی اللہ کے ذکر پہ انشاءاللہ۔ اور اگر ساری زندگی سبزیاں بیچتے رہے، دکانداریاں کرتے رہے، اسی مدرسے میں ایک شیخ صاحب سنا رہے تھے سبزی بیچنے والے کا واقعہ، بڑا عرصہ پہلے ہم یہاں پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، وہ سنا رہے تھے ایک سبزی فروش مرا، اسے لوگ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اور وہ کہہ رہا تھا بھنڈی، آلو، پیاز، فلاں اتنے ریٹ پہ، کیونکہ اس نے اپنی زندگی ساری سبزیاں بیچی تھی، دکانداریاں کی تھی، ذکر الہی سے خالی تھا۔ جب موت کا ٹائم آیا اللہ نے کیا کیا؟ اس کی زبان سے اپنا ذکر ہی چھین لیا۔ یہ جو گنگنا رہے ہوتے ہیں نا گلیوں میں ہمارے یہ نوجوان، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ، پینٹیں پھاڑ کے پھر رہے ہوتے، کہتے فیشن، اور گانے گنگنا رہے ہوتے، بڑی اونچی آواز سے گانے ارے موت آ گئی تو کیا کہو گے اللہ کو؟ گانے گاتے ہوئے اٹھو گے، پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ اللہ پہ اچھا گمان رکھو، اللہ سے ڈرو بھی لیکن اچھا گمان رکھو۔ ہم اللہ پہ اچھا گمان رکھتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیری ذات پہ ہمیں یقین ہے، اے اللہ تیری ذات پہ ہمیں یقین ہے، ہم گنہگار خطا کار ضرور ہیں لیکن تیری ذات پہ یقین ہے کہ تو ہمیں انشاءاللہ بغیر حساب کتاب جنت الفردوس میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ موت میرے بھائی آ کے رہے گی، باتیں بہت ساری، میں مختصر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں موت ایسی چیز ہے، ساری حکومتیں اس کے سامنے عاجز ہیں۔ موت ایسی چیز ہے جو بندوں کو ہلاک کر دیتی ہے، بچوں کو یتیم کر دیتی ہے، عورتوں کو بیوہ کر دیتی ہے، اور دنیاوی سہاروں کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو ہلا کے رکھ دینے والی ہے، آنکھوں کو رونے پہ اور پتھرانے پہ مجبور کر دینے والی ہے، بستیوں کو اجاڑ دینے والی ہے، لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، امیدوں پہ پانی پھیرنے والی ہے، ظالموں کو جہنم میں پہنچانے والی ہے، جنتیوں کو، متقیوں کو جنت کے بالا خانوں میں پہنچانے والی ہے۔ ارے موت نہیں چھوڑتی، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتی، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتی، نہ دنیا کے امیر زادوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے اجازت لے کے ان کے محلوں میں داخل ہوتی ہے۔ موت نہ نیک صالح پہ رحم کھاتی ہے، نہ ظالم کو معاف کرتی ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے دشمنوں کے گلے میں جب پڑ جاتی ہے پھر ان کو معاف نہیں کرتی ہے، اور یہ اللہ اکبر بڑا ہی نیک صالح ہو اسے بھی گلے لگا لیتی ہے، اور جتنا بھی بدبخت ہو اس کو بھی معاف نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے لیے میرے بھائی اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ ہم سب کو ایمان پہ موت نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔